شاہ صاحب ٹیکس کلیکشن اپنی جگہ، لیکن حکومت اپنے اخراجات کیسے کم کرے، اور آپ نے ایک آرٹیکل بھی اس پر لکھا ہے غالباً، تو کیا فائنڈنگز ہیں آپ کی، کیا کرنا چاہیے؟ بالکل، دیکھیں پاکستان کا بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ ایکسپینڈیچر کا ہے، جی، جبکہ سارا بجٹ میں فوکس جو ہے نا وہ ٹیکس پہ ہوتا ہے، اور اس ٹرینڈ میں کئی سالوں سے ہوا یہ ہے کہ ہم نے ٹیکس ریٹس اتنے بڑھا دیے ہیں کہ پاکستان میں دنیا میں سب سے زیادہ ٹیکس ریٹس ہیں میرے خیال میں. ڈائریکٹ ٹیکس ریٹ جو ہے، کارپوریٹ ٹیکس ریٹ جو ہے لارجر کمپنیز پہ، بینکنگ سیکٹر پہ 40% کے قریب بن جاتا ہے، اور ڈیویڈنڈ اگر آپ یعنی جن پہ ہے اس پہ انتہا کا ہے، جن پہ نہیں جو شیئر ہولڈر کو جو ہے وہ تو 50-55% ٹیکس پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا. باقی دنیا میں یورپین کنٹریز میں بھی اگر آپ دیکھیں، امریکہ میں بھی دیکھ لیں، ساری وہاں پر کارپوریٹ ٹیکس ریٹ 20-22% ہے. تو اصل چیز یہ، اور بزنس ہے نہیں. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں جی ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کم ہے، ٹھیک ہے، 10% کے قریب ہے پروونسز کا، باقی کلیکشنز ملا کے 12% ہو جاتا ہے. تو بنگلہ دیش کا بھی آپ دیکھ لیں تو ان کا بھی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو یہی ہے. فرق یہ ہے کہ ان کا ایکسپینڈیچر جو جی ڈی پی ریشو جو ہے وہ 14-15% ہے، ہمارا ایکسپینڈیچر ٹو جی ڈی پی ریشو وہ کوئی 23-24% ہے. پچھلے سال میں نے ایسٹیمیٹ کیا کہ تقریباً 6.5-7 ٹریلین کا بجٹ ڈیفیسٹ کا ٹارگٹ تھا، وہ 13 ٹریلین ہو گیا، اور اس سال بھی 11 ٹریلین ہوگا. تو یہ جو ہمارا ڈیٹ ہے جو ہم پے نہیں کر پا رہے ہیں، اصل میں ایکسپینڈیچر کا ایشو ہے. اور ایکسپینڈیچر مطلب ہماری بہت سارے منسٹریز ہیں، بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں. اب آپ بات کرتے ہیں یہ جو این ایف سی ہوئی 2010 میں اور 18th امینڈمنٹ کے بعد، تو آپ کو 15-16 منسٹریز کم کرنی چاہیے تھی. یہ جو بلاول صاحب بات کرتے ہیں، بلاول صاحب بھی بات کرتے ہیں، اورنگزیب صاحب نے بھی بات کی کہ ہم منسٹریز اب دیکھیں کرتے ہیں کہ نہیں. اچھا اسی طریقے سے صوبوں میں ایسے آئے لیکن آؤٹ کمز بہتر نہیں ہوئے. وہاں بھی ایکسپینڈیچر مطلب یہ کہ کم از کم مطلب 1/3 گورنمنٹ کو ریڈیوس کرنا چاہیے آپ کو. سیکنڈلی سب سے بڑا جو خرچہ ہے آپ کا وہ تو آپ نے خود بڑھایا ہوا ہے. تقریباً آپ کا جو ریونیو ہے اس کا 80% جو خرچہ ہے وہ آپ کا انٹرسٹ ایکسپینس ہے. اور انٹرسٹ ایکسپینس مینلی آپ کا ڈومیسٹک انٹرسٹ وہ لونز پہ ہے، جو آپ 22% آپ نے انٹرسٹ ریٹ کیا ہوا تھا. تو 22% اگر آپ مطلب اور اس سچویشن میں جبکہ چلیں پہلے تو آپ کا بہت زیادہ تھا، اب انفلیشن بھی 12% ہو گیا ہے. تو اس وقت پازیٹیو انٹرسٹ ریٹ پرابلم ہے نا سر، انٹرسٹ ریٹ میں بھی تو پرابلم ہے نا کہ بائنگ پاور کم ہو رہی ہے لوگوں کی. انفلیشن کی وجہ سے بائنگ پاور کم ہو رہی ہے، لیکن انفلیشن بجٹ ڈیفیسٹ کی وجہ سے، اور بجٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کے خرچے کی وجہ سے. تو اگر آپ انٹرسٹ ریٹ جو ہے نا، میں نے یہ پروپوز کیا تھا کہ کم از کم، اچھا اس کی وجہ سے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، یہ لکھا ہے کہ دیکھیں آپ کا پورا سیونگز جو ہے وہ ان پروڈکٹیو ایکسپینڈیچر میں یوز ہو رہا ہے، ڈیفیسٹ کو فائنینس کر رہا ہے. یعنی ابھی جو فگرز آئی ہیں، بینک کی بیلنس شیٹ آئی ہے، یعنی ٹوٹل ڈپازٹ انکریز اس سال جو ہوا ہے وہ 5 ٹریلین ہے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے گورنمنٹ کی جو بوروئنگ ہے، جو گورنمنٹ پیپر میں بینکس نے لگایا ہے، وہ 7.6 ٹریلین ہے. یعنی 150% پورے پاکستان کے لوگوں کی سیونگز باقی دنیا میں یہ لگتی ہے پروڈکٹیو سیکٹرز میں، مینوفیکچرنگ میں لگتی ہے، پرائیویٹ سیکٹر میں لگتی ہے. تو پھر پرائیویٹ سیکٹر گرو کرتا ہے، آپ کمپیٹ کر سکتے ہیں. آپ کے پاس پرائیویٹ سیکٹر جو ہے شرنک کر رہا ہے، اور یہ پیسہ ہم خسارے کو پورا کرنے کے لیے لگا رہے ہیں. تو دیکھیں نا، یہ پورا کا پورا ہوا کا ہوا بگڑا ہوا ہے. اور یہ پتہ ہے نا سب کو، یہ سب کو پتہ ہے. یہ جو شاہ صاحب نے گفتگو کی، یہ پہلے بھی شاہ صاحب کرتے رہے ہیں، اور آپ لوگ سب یہ گفتگو وزیر اعظم کو بھی پتہ ہوگا، ہمارے وزیر خزانہ کو بھی پتہ ہوگا. لیکن آپ نے دیکھا ابھی پچھلے دنوں ہی پنجاب میں لگژری گاڑیاں خریدی گئیں بیوروکریسی کے لیے. ایک ملک جو ابھی جو کل جو این ای سی کی میٹنگ ہے، میں تو کافی ڈس اپوائنٹڈ ہوں. 3.8 ٹریلین کا، جبکہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس بوروئنگ سے آپ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کریں گے. یہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہے آدھا اس میں لیکیج ہو جاتی ہے جب آپ سرکار میں یہ لگتا ہے. یہ فائنانس منسٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ ہم
اپنا جو پبلک سیکٹر پروجیکٹس ہیں ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کریں گے، اپنے پیسے نہیں لگائیں گے، پرائیویٹ سیکٹر کے تھرو جب لگاتے ہیں نا آپ تو کوئی پروجیکٹ جو ہے، میرا تو اپنا ایکسپیرینس ہے، آپ دیکھیں تھرکول کا ایک ایگزامپل ہے، سب سے لارجسٹ پبلک سیکٹر جہاں پرائیویٹ تو اس سے کیا ہوتا ہے تو وہ چیک رکھتی ہیں، اس سے چیک مطلب 2 سال کا پروجیکٹ 2 سال میں لگتا ہے، فائنینسنگ وہ کرتے ہیں، آپ اس کو مانیٹر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جب سرکار میں لگتا ہے تو 10 سال، آپ کو پتہ ہے ایوریج جو ہمارا تھرو پٹ ہے وہ پتہ نہیں کوئی 12-13 ٹریلینز کے پروجیکٹس ہیں جو کہ اسکیمز پولیٹیکلی سٹارٹ کی جاتی ہیں اور کبھی بہت سارے پروجیکٹس کبھی کمپلیٹ ہی نہیں ہوتے. ہمارے یہاں کامران خان صاحب کے شو میں ایک کیا گیا تھا پروگرام کہ جو مردہ منصوبے ہیں وہ ہر سال بجٹ میں زندہ ہوتے ہیں. اچھا، ابھی پھر سے وہ جو پچھلی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں انہوں نے کوئی رکھے تھے 50 کروڑ روپے ایم این ایس کو دیے تھے لیجسلیٹرز کو. اچھا، وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں فیصلہ ہوا کہ یہ نہیں ہوگا. اب این ای سی میں پلان ہوا ہے کہ اس کے لیے شاید 75 بلین روپیز رکھے گئے ہیں. اب آپ کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، آپ یہ سارا 20% بورو، آپ یہ فرمائشی پروگرام اگر چلائیں گے یہ تو نہیں ہو سکتا نا. اب نہیں تو پھر کب صاحب مجھے آپ سے گفتگو کرنی ہے، لیکن ایک مختصر سے بریک لے لیں گے اور بریک کے بعد یہی سوال ہے کہ یہ تمام مسائل تو اب ہمیں ازور ہو گئے نا، یاد ہو گئے، اور ایسا نہیں جو سرکار میں بیٹھے ان کو پتہ نہیں ہے. اب جب وہ اپنے بزنس کر رہے ہوتے تب تو ڈیلے نہیں ہوتے منصوبے، تب تو خسارے میں معاملہ نہیں آتا. تو پرابلم جو ہے، اس پرابلم کو ظاہر میں یہ بھی نہیں کہتا کہ وہ نہیں حل کرنا چاہتے ہوں گے، تو پرابلم ہے کہاں یہ ہمارے جیسے ملکوں میں، اور جب آتی ہے تو اس کی مثالیں بھی موجود ہوں گی کہ ان پرابلم سے نکلتے کیسے. کچھ سوشل ویلیوز ہیں ان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. ملک میں جو ڈیوائیڈ ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. انفراسٹرکچر، تعلیم پر خرچ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ آپ ٹیکنالوجی کی بات کر رہے تھے کہ ٹیکنالوجی جو ہے اس کا استعمال ہو تو ہم اکانومی میں کچھ کر سکتے ہیں. دیکھیں، ہمیں جو ہے اس وقت سب سے زیادہ جو یہ ضرورت ہے کہ براڈنگ آف ٹیکس. ہم وہ کس طرح کر سکتے ہیں کہ جو ٹیکس نہیں ادا کر رہا، جو ہماری 24 کروڑ کی جو ہماری آبادی ہے اس میں سے اگر کچھ لوگ بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، کوئی 15-16 ہزار لوگ 75% کا یہ سب بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، تو ان میں سے جو ہے وہ بوجھ ان کے اوپر نہ اور مزید بڑھایا جائے، بلکہ کچھ نئے لوگ جو ہیں وہ اس میں ایڈ کیے جائیں. ہماری فیڈریشن میں، ہماری وہ R&D سیل میں، اور ہماری یہ پوری ایک میٹنگ ہوئی، وہاں پر ہم لوگوں نے تمام لوگوں نے برین اسٹارمنگ کی. آگے ہمارے انڈسٹریلسٹ تھے، سروس سیکٹر سے تھے، ٹریڈ سے تھے. تو اس میں ہمیں جو سامنے آئی کہ ہمیں ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جانا پڑے گا. ہم ڈیجیٹل کرنسی کیوں نہیں لانچ کرتے؟ کیوں نہیں کرتے کہ تمام جو ہے ہم لوگ اگر کسی کو اسی کرنسی ہم ڈیجیٹل کرنسی میں جو ہے، کیوں کا جواب تو آپ پہلے دینا، کیوں نہیں کرتے؟ وہی میں کہہ رہا ہوں، اگر ہماری گورنمنٹ، ہم سب سے پوچھیں کیوں نہیں کرتے؟ ابھی ہم اس وے پہ چل جائیں، ٹھیک ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے کہ پوری ٹیکنالوجی ایک دم ہم کر دینا، لیکن ہمیں اس طرف جانا ہوگا. کیوں آسان نہیں؟ ہم کسی باہر ملک، آپ کی جگہ پہ شاہ صاحب تشریف فرما تھے 2 دن پہلے، اور میں نے یہی سوال کیا. میں نے کہا کہ جی ہمارے یہاں نادرا کو آپ دیکھ لیں، شناختی کارڈ اور پاسپورٹ وغیرہ بالکل کر سکتے، ہو گیا نا، ہم نے کر لیا اس کو، ہو گیا نا، ایک صحیح ہے، وہ سال 2 سال کے اندر تھا. تو میں نے کہا ادھر کیوں نہیں کرتے؟ شاہ صاحب نے بڑا 2 ٹوک جواب دیا. میں نے کہا یہ بتائیں کہ نااہل ہیں یا کرپٹ ہیں؟ انہوں نے کہا دونوں.